ہمارا اقتدار کے حوالے سے نہیں ہے مخالفت. ہم نے فوج کی اداروں کی مخالفت اس بات پہ نہیں کی ہے کہ آپ لوگ ہمیں اقتدار دے رہے ہو یا کسی اور کو دے رہے ہو, ہمیں نوکریاں دو یا ہمیں کوئی پیسے دو یا ہمیں کوئی منسٹری دو. ہمارا یہ جنگ نہیں ہے. ہمارا یہ ہمارے وطن کے لوگوں کو عزت دو, ہمارے وطن کے لوگوں کو گالیاں نہ دو, ان کے گھروں پر ان میں تنگ نہ کرو, ان کے وسائل پر قبضے نہ کرو, یہاں پر لوگوں کو اس حد تک تنگ نہ کرو اور لاپتہ نہ کرو, اور یہاں پر لوگوں کو مارو مت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. ناظرین, آج ایک بار پھر میرے ساتھ پختون تحفظ موومنٹ کے بانی, پختون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے آج جو موجودہ صورتحال ہے دہشت گردی کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ آج ایک بہت ہی اہم فیصلہ ہوا ہے, اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آج جو فیصلہ ہوا راوا انوار کے حوالے سے, وہ فیصلہ جس بندے کے خلاف آپ لوگوں نے پوری ایک موومنٹ سٹارٹ کی تھی اور اس کی پھر ایک ہائپ بھی بنی, لیکن اس بندے کے حق میں آج فیصلہ آ گیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے کہ راوا انوار کو آج بری کر دیا گیا ہے؟ دیکھو, عدالتی سطح پر تو مارچ 2018 یعنی جنوری میں واقعہ ہوتا ہے. ہمارے احتجاج شروع ہوتے ہیں فروری میں اور پیک پر پہنچ جاتے ہیں فروری میں. مارچ میں چیف آف آرمی اسٹاف نقیب اللہ محسود کے گھر جاتے ہیں, اور پھر اس کے گھر جانے کے بعد اس کے فیملی نے ہمارے ساتھ تعلق کٹ کر دیا کہ ہمیں انصاف کی تو امید دلائی گئی ہے, یقین دلائی گئی ہے, لہٰذا ہم مزید آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں اور آپ لوگ بھی ہمارے کیس کو عدالتی طور پر ٹچ نہ کرے. تو یہ تو انہوں نے خود فوج کے مداخلت کے بعد یہ کر دیا. اس کے بعد بھی ہم نے سیاسی طور پر, عدالتی طور پر تو ہمارا پھر کوئی اختیار تھا ہی نہیں, اور یہ تو فیملی والے ہی کر سکتے ہیں, مگر سیاسی طور پر آج تک ہم نے اس کیس کے حوالے سے مزاحمت کیا ہے اور مبارزہ کیا ہے, ایک محنت کی ہے. ہاں, البتہ جب یہ کیس عدالتی طور پر آج یہ ہوا کہ وہ بری کر دی ہے, سیاسی طور پر تو اس حد تک ہم نے ایک وہ کر دیا, ایک کمپین چلایا کہ ایون کافی سارے ملکوں میں اس کے جانے پر بھی پابندی لگی, کوئی بھی اس کا معاشرے میں حمایتی نہیں رہ گیا ہے, اور اس کے حوالے سے ان کے جو جرم تھے وہ بھی سارے ایکسپوز کر دیے ہیں. سیاسی طور پر ہم اس سے اور کیا کر سکتے تھے. ہاں, عدالتی طور پر جو کیس اس حد تک پہنچا تو اس میں یہ جو گرینڈ جرگہ تھی یا اس کی فیملی تھی اس کے ہاتھ میں تھا, ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. مگر پھر بھی جب یہ سنا کہ کیس میں راوا انور جیسا قاتل بری ہوتا ہے اور جو شہید کر دیے گئے لوگ وہ ان کو پتہ نہیں پھر کیا کہیں گے, تو کافی شاک ہوا, کافی مطلب برا لگا کہ اس حد تک یہ بات کیوں پہنچی. کیا اس ریاست میں کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کو انصاف دلا سکے, اور اتنے بڑے کیس میں جس میں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ سموٹو نیٹ ایکشن لیا تھا, اس میں بھی اگر انصاف نہیں مل سکتا ہے تو پھر باقی کیسوں کے حوالے سے کیا حال ہوگا. ہمارا خیال یہ ہے کہ راوا انور چونکہ ان کے کافی سارے فوجی آفیسرز کے ساتھ بھی ایک پارٹنرشپ تھی, انہوں نے بھی یہ بلیک میلنگ کی تھی کہ انہوں نے ویڈیوز بنائے تھے سارے ریکارڈز کے کہ فلانے نے یہ کام مجھ سے کروایا ہے, فلانے نے یہ کام مجھ سے کروایا ہے, فلانے نے وہ رکھی تھی کہ اگر مجھے سزا دلانے کی کوشش کی گئی تو میں نے مختلف جگہوں پر رکھ دیے تو وہ نشر کرتا. تو اس وجہ سے جتنے بھی بڑے لوگ تھے جس بھی لیول پہ تھے ان سب نے ان کے کیس میں ان کی مدد کی اور آج ان کو بری ہونے تک پہنچا دیا. مگر اس کے خلاف ہم سیاسی طور پر یعنی آج نہیں کل پرسوں احتجاجی مظاہرے بھی کریں گے ہر جگہ, اور ان کے وکیل سے بھی یہ بھی بات ہوئی تو صرف ہائی کورٹ میں بھی اس کیس کو چیلنج کر دیا جائے. مجھے بتائیے گا کہ جو دہشت گردی اس وقت عروج پر ہے, اور یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر دہشت گردی کو ایک دفعہ پھر لانے میں یہ لوگ شاید کامیاب بھی ہو رہی ہے کیونکہ کچھ چیزیں سے سامنے آ رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو الیسی پاسون جو پبلک اپرائزنگ جو موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے اس میں اس کی وجہ سے کچھ تبدیلی آئی ہے اس دفعہ اس میں؟
ہاں ضرور رہی ہے اس بار ہمارا سوچ یہی ہے کہ حالات اس سے بدتر ہوتے اگر یہ ولیسی پاسن جو ہو پیپل اپرائزنگ ماس موبلائزیشن ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس سے بھی زیادہ یہاں پر مشکلات ہوتے. اب کافی سارے علاقوں کے لوگ نقل مکانی تک جا پہنچ چکے ہوتے، مگر اپنی ماؤں بہنوں اور وطن کے نوجوانوں اور بزرگوں کی یہ زندگی توڑی ہے اس اپرائزنگ نے بچائی. اور اس اپرائزنگ کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ یہاں پر پشتونوں کی اتحاد کا باعث بن رہی ہے، یہاں پر اتحاد کی بنیاد بن رہی ہے، جس میں ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے مختلف تنظیموں اور فکروں اور مکتب فکر مکتب خیال کے لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے. قومی مسائل وطن کی، اس وطن کے دفاع کے لیے سارے چیزوں میں وہ ایک ہی بات پہ اور ایک ہی فکر پر متحد ہو رہے ہیں. تو دو طرف سے ایک تو پریشر بڑھ رہا ہے کہ یہاں پر ایسے پالیسیز نہ ہو، جنگ نہ ہو، دہشت گردی نہ ہو، اور دوسری یہاں پر عوام میں بھی یہ ایک شعور پہ لا رہی ہے اور سیاسی تنظیموں اور عام عوام کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر کے اتحاد کی طرف لے جاتے ہیں. مجھے بتائیے گا کہ اب عمران خان پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ نواز کوکر اور ان کے علاوہ مسلم لیگ نون سے آپ دیکھیں مفتاح اسماعیل، اس طرح کے لوگوں کو آج کل سامنے لایا جا رہا ہے، اور وہ بھی جس طرح آپ اداروں پہ تنقید کرتے تھے اسی طرح وہ بھی تنقید کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ بھی کوئی پلان کا حصہ ہے؟ نہیں، میں تو اس پر یہ نہیں کر کہ پلان کا حصہ ہے یا نہیں. یہ میرا اس سے کوئی جو بھی یہاں پر حق کی بات کرتا ہے زندہ باد، جتنا بھی کر سکتا ہے اتنا کر لے، یہ بھی اچھی بات ہے. ایسی میرا کسی کے حوالے سے یہ سوچ نہیں ہے. میں تو اداروں کا بندہ ہے نہیں ہے، میں تو اس سے بڑھ کر میرے لیے معیار پاکستان کے ادارے نہیں ہے کہ کوئی، میرے لیے معیار یہاں ہمارے وطن کے مفادات ہے، ہمارے وطن کے لوگوں کی زندگی کے، وہ اس حوالے سے سوچتا ہوں. میں یہاں اور اینگل سے نہیں سوچتا. میں کوئی مطلب اگر یہاں کوئی ایک بندہ ہے وہ اداروں کا بندہ نہیں ہے مگر ایسے کام کرتا ہے کہ میرے وطن کو نقصان پہنچاتا ہے، تو میں کچھ نہ کہوں کہ بس یہ اداروں کا بندہ نہیں ہے. تو پھر میرے لیے معیار یہ نہیں ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ادارے یہاں گند پھیلاتے ہیں تو ان کی بھی مخالفت کریں گے، مگر صرف وہ نہیں، جو بھی پھیلائے گا، جو بھی برا کام کرے گا، ہم سب کی مخالفت کریں گے. اور جو بھی مخالفت کرتا ہے اچھی بات ہے. یہ صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمارے اور دیگر لوگوں میں ایک فرق ہے. دیگر لوگ جب اقتدار میں نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت وغیرہ ان کی کام ہے، وہ دکھائی بھی دیتے ہیں اور اس پر بات بھی کرتے ہیں. جیسے اقتدار تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. 1 سال پہلے نواز شریف کی زرداری بھی، مولانا فضل الرحمان سے بھی سارے انقلابی تھے، جرنیلوں کے نام بھی لیتے تھے. ان کے ورکرز نے اس حوالے سے بہت محنت بھی کی ہے، مگر آج اس ورکرز کا محنت کیا ہو گیا جب اس کو اقتدار مل گیا؟ تو سمپل سی بات، اب اس کو یہ سب کچھ یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. عمران خان پچھلے سال سیم پیج پر تھا، آج مخالف ہے، کل اگر دوبارہ اقتدار میں آتا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی باتیں ہیں. ہمارا اقتدار کے حوالے سے نہیں ہے مخالفت. ہم نے فوج کی اداروں کی مخالفت اس بات پہ نہیں کی ہے کہ آپ لوگ ہمیں اقتدار دے رہے ہو یا کسی اور کو دے رہے ہو، ہمیں نوکریاں دو یا ہمیں کوئی پیسے دو یا ہمیں کوئی منسٹری دو. ہمارا یہ جنگ نہیں ہے. ہمارا یہ ہمارے وطن کے لوگوں کو عزت دو، ہمارے وطن کے لوگوں کو گالیاں نہ دو، ان کے گھروں پر ان میں تنگ نہ کرو، ان کے وسائل پر قبضے نہ کرو، یہاں پر لوگوں کو اس حد تک تنگ نہ کرو اور لاپتہ نہ کرو، اور یہاں پر لوگوں کو مارو مت. زندگی کا حق دو، انصاف دو، اپنے سرزمین پر زندہ رہنے کا ایک حق دیا جائے. تو ہمارا یہی جنگ ہے. ایک عام انسان کے لیے ہم ان کی زندگی کی مشکلات کے حوالے سے ہم جدوجہد کر رہے ہیں، اس حوالے سے مخالفت کر رہے ہیں. ہماری مخالفت یہاں پر کرسی کے آنے جانے کے ساتھ جڑا نہیں ہے، اور نہ ہم وہی سیاست کرتے ہیں جو کرسی کے ساتھ اٹیچ ہے. علی وزیر اور حنیف پشتین اور کچھ اور بھی ساتھی آپ کے، شاید وہ ابھی بھی بہت سارے اور بھی لوگ جیل میں ہوں گے، لیکن علی وزیر اور حنیف پشتین جن کا نام بار بار سامنے بھی آتا ہے، ان کے حوالے سے پی ٹی ایم کا آگے کیا پلان ہے؟ پی ٹی ایم کیا کر رہی ہے ان کے حوالے سے؟ دیکھو، پی ٹی ایم ایک فرد کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے ہے. ہمارے جو دوست یہاں پر جیل میں ہیں وہ کسی اپنے ذاتی معاملے میں نہیں، قوم کے لیے ہے. ہمارا مقصد قوم ہوتا ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے یا میرے دوست اپنے لیے کوئی سہولیات چاہتے ہیں. ہمارا یہ نہیں ہوتا ہے. ہاں جب بھی ہمارے دوست جیل میں ہوتے ہیں ہم اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں کہ وہ باہر ہو تاکہ ہم مزید اپنے قوم کی خدمت کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے اگر آپ دیکھیں تو جب سے وہ جیل میں ہیں تب سے لے کر آج تک ان کے حوالے سے بہت ہی بڑا طریقے سے کمپین کر رہے ہیں سیاسی طور پر. حنیف پشتین ہے، علی وزیر ہے، یا ہمارے اس طرح سینکڑوں دوست
گرفتار بھی ہو چکے ہیں، پھر ہماری تحریک کی کوششوں سے، ہمارے وکیلوں کی وکالت سے وہ رہا بھی ہو چکے ہیں۔ اس طرح علی وزیر اور حنیف الدین بھی ایک دن رہا ہو جائیں گے، مگر ہمارا یہ سلسلہ اس لیے جاری رہے گا، کب علی وزیر، کب میں، کب آپ، کب کوئی اور پشتون جیل میں ہوگا اپنے وطن کے جدوجہد کے لیے ہم یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر باقی لوگ وغیرہ اتنے سارے سہولیات میں زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم بھی گزار سکتے ہیں، ایسی کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہم اپنی قوم اور وطن پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں۔ اگر کمپرومائز کرتے تو ہمیں بھی بہت کچھ دیا جائے گا، لیکن ہم وہ نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے حنیف اور علی کی جو جلد ہے وہ ذات کے لیے نہیں، وہ قوم کے لیے ہے، اور ہماری جدوجہد قوم کے لیے، اس وطن کے لیے، اس وطن کی عام عوام کی زندگی کو پرامن بنانے کے لیے ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دوست باہر ہو، اس کے حوالے سے ہم نے جلد سے جلد سیاسی طور پر بھی ایک جدوجہد کیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو وکالت میں بھی ہمارے وکیلوں نے کافی سارے کیسز جیتے بھی ہیں، مگر کیسز زیادہ ہوتے ہیں، اس کو سالو کرنے میں وقت ضرور لگتا۔ تو ابھی تو علی وزیر کے آخری کیسز ہیں بالکل، اس کے بعد کوئی ایف آئی آر ہی نہیں ہے، تو وہ تو حل ہو جائے گا، اور باقی بھی جتنے ہمارے دوستوں پر کیسز ہیں وہ اس حوالے سے سیاسی حوالے سے بھی اور عدالت میں بھی ہماری جدوجہد جاری ہے۔ منظور پشتین صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔